سب کے لیے سیکھنے کے لیے ہو، تاکہ اس کے مطابق ہم روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتے دعا لیتے ہیں، آمین۔ مسیح یسوع کے برکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میری طرف سے، میرے گھرانے کی طرف سے آپ سب کو نئے سال کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آج ہم ایک نئے سال میں داخل ہوئے ہیں اور رات 12 بجے سے پوری دنیا میں جو ہے وہ نئے سال کو ویلکم کیا جا رہا ہے، اس کی خوشیاں جو ہے وہ منائی جا رہی ہیں اور دھوم دھام سے ان خوشیوں کو منایا جاتا ہے، مختلف طریقوں سے منایا جاتا ہے جن میں ہم سب بھی شامل ہیں۔ لیکن ہم جو ایماندار ہیں، جو مسیح یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں، ہماری الگ بات یہ ہے کہ ہم ہر آنے والے سال کا نہ صرف ویلکم کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ عبادت، بندگی اور پرستش کے ساتھ اس کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ 2023 اس لحاظ سے ایک منفرد سال ہے کیونکہ اس کا آغاز خداوند کے دن سے ہوا، یعنی اتوار کے روز سے ہوا، جس دن خداوند یسوع المسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور تب سے آج تک اور رہتی دنیا تک یہ خداوند کی عبادت کا دن ٹھہرا۔ اور آج ہم سب یہاں خدا کی عبادت میں شریک ہیں اور نئے سال کے لیے خدا کے حضور میں اس کی ستائش، تعریف اور تمجید کر رہے ہیں اور گزشتہ وقت کے لیے شکر ادا کر رہے ہیں اور آنے والے وقت کو اس کے محفوظ ہاتھوں میں دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں، میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ اس دنیا پر کروانا چاہتا ہوں جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس دنیا میں پائے جانے والی ہر ایک چیز غیر یقینی ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیر یقینی وقت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس غیر یقینی صورتحال میں ہم انسانوں کو اپنی زندگیوں کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر چند سالوں سے دنیا میں جو ہے دہشت گردی کا اندھیرا ہے۔ حکمران حکومتیں اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن دنیا کا ہر ایک فرد خوف میں ہے۔ اسے نہیں پتا کب، کیسے، کہاں وہ دہشت گردی کا شکار ہو جائے گا، اور دنیا میں ہر ایک شخص اس غیر یقینی حالت میں مبتلا ہے۔ اسے نہیں پتا ایئرپورٹ پر کوئی دہشت گردی ہو جائے گی، بازار میں ہوگی، مارکیٹ میں ہوگی، ٹرین میں ہوگی، گھر میں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر عبادت خانوں میں ہم دہشت گردی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بھائی جو ہیں ہماری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہیں تاکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ پھر چند سال پہلے کرونا جیسی وبا آئی اور دنیا میں غیر یقینی کی حالت کو جو ہے وہ اس نے قائم کیا۔ لوگ غیر یقینی صورتحال میں مبتلا ہو گئے، کسی کو نہیں پتا تھا کب، کیسے وہ اس وبا میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو تعلقات خدا نے ہمیں دیے ہیں، کوئی شخص بھی جو ہے 100% نہیں کہہ سکتا کہ اس سال وہ تعلقات کیسے رہیں گے، کیونکہ انسان کے جو تعلقات 5 سال پہلے جن سے اچھے تھے شاید آج ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، جن کے ساتھ آج اچھے ہیں شاید کل اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ لوگ وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔
جو ازدواج کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس آنے والے سال میں ان کا ازدواجی رشتہ کیسا ہوگا، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیسا ہوگا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہم اس دنیا میں کسی چیز پر بھی انحصار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو ایماندار ہیں، ہم اس غیر یقینی دنیا میں ایک چیز پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ ہے خدا کا کلام، جو زندہ، معتبر اور لا تبدیل ہے، کیونکہ ہم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز کیسے ہوا اور اختتام کیسے ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ جنت الفردوس میں کیسے جائیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں برائی کیوں ہے، گناہ کیوں ہے، کس طرح سے ہم خدا کے فرما بردار ہوں گے۔ ہم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہیں، خدا پر یقین رکھتے ہیں، مسیح یسوع پر یقین رکھتے ہیں۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے جو نئے عہد نامہ میں سے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا گیا، وہ یوحنا کے پہلے عام خط میں سے ہے، اور یوحنا کا پہلا عام خط ان لوگوں کو لکھا گیا جن میں غیر یقینی صورتحال تھی، اور اس کا باعث جو تھے وہ جھوٹے استاد تھے۔ ایک کلیسیا کو خدا کے لوگوں نے قائم کیا، اور وہ مسیح کا بدن کہلائے۔ جھوٹے استاد اس میں داخل ہوئے اور ان میں شک کو پیدا کیا کہ وہ نجات یافتہ نہیں ہے، اور وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے۔ یوحنا ان لوگوں میں یقین کو پیدا کرنے کے لیے اس خط کو لکھتا ہے، اور اس خط میں وہ دہرائی کرتا ہے۔ اس خط کے 5 ابواب میں 39 دفعہ یوحنا کہتا ہے کہ تم جانتے ہو، ہم جانتے ہیں، اور جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں ان میں 7 دفعہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تم جانتے ہو، تاکہ ان کے یقین کو بہتر کیا جائے، مضبوط کیا جائے۔ یوحنا اس خط کے پہلے باب کی 4 آیت میں کہتا ہے، یہ باتیں ہم نے اس لیے لکھی کہ ہماری خوشی پوری ہو۔ یوحنا کیونکہ خدا کا بندہ ہے، اور خدا کے بندوں کی خوشی اس میں ہے کہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے، لوگ خدا پر ایمان لائیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں اس لیے لکھی کہ ہماری اس میں خوشی ہے۔ ایک ایماندار کی خوشی کس میں ہے؟ کہ اسے یقین ہو کہ وہ نجات یافتہ ہے۔ اور یوحنا کا خط اس کے دوسرے باب کی جو ہے پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں میں نے تم کو اس لیے لکھی ہے کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو خدا کے پاس ہمارا ایک مددگار ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ ایک ایماندار کی خوشی اس میں ہے کہ اسے نجات کا یقین ہو۔ ایک ایماندار کی خوشی اس بات میں ہے کہ اسے یقین ہے کہ کوئی اس کا مددگار ہے، ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ اس کے لیے ایک مددگار موجود ہے جو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے۔ اس میں ایک ایماندار کی خوشی ہے۔ یوحنا اپنے اس خط میں ایمانداروں کے لیے امتحان مقرر کرتا ہے، ٹیسٹ قائم کرتا ہے۔ جیسے ہمارے بچے جو ہیں وہ امتحانات دیتے ہیں، ٹیسٹ دیتے ہیں، اسی طرح یوحنا بھی ایمانداروں کے لیے ٹیسٹ مقرر کرتا ہے، جن میں سے گزر کر
اسے ایک مضبوط جو ہے وہ ایماندار بننا ہے، اور وہ ایمانداروں سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے استاد کو پرکھو، وہ خدا کی طرف سے ہے یا کسی اور کی طرف سے۔ پھر تعلیم کو پرکھو کہ وہ خدا کے کلام میں سے ہے کہ کہیں اور سے ہے۔ پھر اپنے آپ کو پرکھو کہ تم میں مسلسل گناہوں کا اقرار پایا جاتا ہے کہ نہیں، تم میں خدا کی محبت ہے یا دنیا کی محبت، تم خدا کے لوگوں سے محبت کرتے ہو یا ان پر صرف ظاہر کرتے ہو، تم خدا کے احکام کی فرما برداری کرتے ہو یا خدا کے احکام سے بغاوت کرتے ہو۔ جب ان احکام پر، ان ٹیسٹ پر ایک ایماندار پورا اترتا ہے تو وہ مضبوط ایماندار بن کر نکلتا ہے، اور وہ ایوب کی طرح کہتا ہے جیسے ایوب نے، ایوب 19واں باب اس کی 25ویں آیت میں کہا، میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخرکار وہ زمین پر آ کھڑا ہوگا۔ وہ داؤد کی طرح کہتا ہے جیسے داؤد زبور 20واں باب اس کی 6ویں آیت میں کہتا ہے، اب میں جان گیا ہوں کہ خداوند اپنے ممسوح کو بچا لیتا ہے اور اپنے دائنے ہاتھ کی نجات بخش قوت سے اپنے اس آسمان پر سے اسے جواب دے گا۔ پالوس رسول کی طرح کہتے ہیں جیسے وہ دوسرا تیموتھیوس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں کہتا ہے، اسی باعث میں یہ دکھ بھی اٹھاتا ہوں لیکن شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس کا میں نے یقین کیا ہے میں اسے جانتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ وہ میری ایمانت کی اس دن تک حفاظت کرے گا، یعنی آخری دن تک۔ کیا میرا اور آپ کا ایمان، اعتقاد اور بھروسہ خدا پر اتنا مضبوط ہے؟ ہم اتنے مضبوط ایماندار ہیں جو ہر حال میں ہر وقت کہے کہ خدا ہمارے لیے ہر وقت ہر جگہ مہیا ہے، مددگار ہے، ہمدرد ہے، اور ہم ہر دکھ کو اس میں سے ہیں؟ کیا میں اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ 5 چیزیں ہیں تلاوت کردہ آیات میں، نئے عہد نامہ میں سے جو کی گئی، جن پر ایمانداروں کو یقین ہونا چاہیے۔ لیکن وقت چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم چند چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ایمانداروں کو جس بات کا یقین ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی۔ یوحنا کا پہلا خط اس کے 5ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، یہ باتیں اس لیے لکھی گئی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ اور اسی 5ویں باب کی 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے، جس کے پاس مسیح ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس مسیح نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے۔ اور یوحنا اپنی انجیل میں جب خداوند یسوع مسیح کے 7 معجزات اور 7 دعووں کو بیان کرتا ہے تو یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 31ویں آیت میں کہتا ہے، یہ اس لیے لکھے گئے کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع خدا کا بیٹا مسیح ہے، اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہر نہیں ہوئی، اگرچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ جسم میں قید ہے، لیکن وہ ظاہر ہوگی۔ مسیح پر ایمان لاتے ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی کو آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھائیں تو وہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہنا۔ لیکن یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 3ری آیت میں جو ہے لکھا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو
اور یسوع کو جس نے تجھے بھیجا جانے۔ جب ہم خدا کو اور یسوع کو جانتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی اپنے آپ میں ایک طاقت ہے، کیونکہ وہ عام زندگی نہیں، خدا کی زندگی ہے۔ اور جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو یہ ہمیشہ کی زندگی اور خدائے سلوس ہم میں سکونت کرتا ہے، اور یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اس وقت اس کے 30 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اور پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے 30 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ ہم موت سے پہلے ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہیں۔ جب ہم ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ڈوریشن آف لائف نہیں ہے، اسٹینڈرڈ آف لائف ہے، یعنی زندگی کی مدت نہیں ہے، زندگی کا معیار ہے کہ ہم کس معیار میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہماری روحانی زندگی کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کیا جو خدائے سلوس ہم میں ہے ہم اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں؟ کیا ہم اس روحانی معیار پر پورا اترتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ہم اس روحانی معیار پر کتنا پورا اترے ہیں، میں اور آپ اور سب جانتے ہیں۔ اس سال ہمیں یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم ہر آنے والے دن میں خدا کے اس روحانی معیار کو جو ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہوئے ہم اپنے اندر رکھتے ہیں اسے پورا کریں گے، بہتر کریں گے۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ ہے کہ ہماری دعا سنی جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ اگر تم خدا کی مرضی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ سنتا ہے۔ خدا کی مرضی کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ مسیح یسوع پر ایمان لانے سے خدا کے وسائل تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور عالم بالا پر ہماری آواز کی سنائی ہوتی ہے۔ ہم مسیح یسوع میں خدا کے مذبح تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی خدا کا دل ہے، اس کا ذہن ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، اور خدا کیا چاہتا ہے خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق دعا کریں گے تو خدا ہماری سنے گا۔ تیسری چیز ہے کہ گناہ کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آخری بات ہے لیکن یہ غور طلب ہے۔ گناہ بڑا اہم ہے کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں، اور خداوند گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ لیکن یہاں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں جو خدا سے ہے وہ گناہ نہیں کرتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی حقیقی طور پر مسیح یسوع کو جانتا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسیح یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، خدا کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں، ہمارا رویہ تبدیل نہیں ہوا، ہمارے خیال تبدیل نہیں ہوئے، ہماری سوچ تبدیل نہیں ہوئی، تو ہم حقیقی طور پر مسیح یسوع کو نہیں جانتے اور نہ ہی اس پر ایمان لائے ہیں۔ کیونکہ گناہ کی نہ روح القدس کے ساتھ مطابقت ہے، نہ خدا کے کلام کے ساتھ مطابقت ہے، نہ مسیح یسوع کے ساتھ مطابقت ہے۔ گناہ کے لیے عبرانی زبان کا لفظ پاشا استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے بغاوت۔ ہم خدا کے کلام سے بغاوت کرتے ہیں جب گناہ کرتے ہیں، ہم مسیح یسوع کی محبت سے بغاوت کرتے ہیں۔
اور جو خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے کلام سے بھی محبت رکھتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا تو اس سے مراد ہے کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، کیونکہ ہر ایک شخص گناہ میں پیدا ہوا ہے. اور یوحنا اپنے اسی خط کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور سچائی ہم میں ہے نہیں. اور پھر اسی پہلے باب کی 10ویں آیت میں کہتا ہے کہ اگر کہیں کہ ہم گناہ نہیں کرتے تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں، یعنی مسیح کو، اور اس کا کلام ہم میں نہیں. جب کوئی حقیقی طور پر تبدیل ہوتا ہے، خدا کا کہلاتا ہے، تو یہ پرفیکشن نہیں، یہاں ڈائریکشن کی بات ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن کس طرف اس کے قدم چل رہے ہیں یہ اہم ہے. کیا وہ گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے؟ کیا برے خیالوں سے، بری سوچوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور خدا کے کلام کی طرف اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈالتا ہے، یا آسانی سے گناہ میں گر جاتا ہے، گناہ کرتا نہیں رہتا؟ ایک آخری چیز جو میرے اور آپ کے لیے آج سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلا یوحنا اس کے دوسرے باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ہم اسے جانتے ہیں. کسے؟ خداوند یسوع المسیح کو. کیسے معلوم ہوگا کہ ہم اسے جانتے ہیں؟ احکام پر عمل کریں. میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یسوع کو جانتے ہیں. میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں نا ہم یسوع کو جانتے ہیں. کتنا جانتے ہیں؟ اس کا اندازہ کس بات سے ہوگا کہ کتنا ہم اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں. اگر ہم تھوڑا احکام پر عمل کرتے ہیں تو مسیح کو تھوڑا جانتے ہیں. اگر زیادہ احکام پر عمل کرتے ہیں تو مسیح کو زیادہ جانتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ وہ مسیح کو کتنا جانتا ہے، کیونکہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو اس کے احکام پر عمل کریں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ وہ اسے جانتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنا مسیح کو جانتے ہیں. اس سال ہمیں وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے ہر روز جو ہے اس سال میں خداوند یسوع مسیح کو جاننا ہے، اس کے احکام پر عمل کرنا ہے. تو خداوند مجھے اور آپ کو اس نئے سال میں ایسا کرنے کی توفیق دے. ہم برائے نام مسیحی نہ بنے. خداوند یہاں حاضری لگانے کے لیے نہیں ہے، وہ دلوں کی تبدیلی چاہتا ہے اور اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کام ہو تو یہ نہیں کوئی باہر سے آ کر کام کر دے گا. جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوں گے خدا آپ کی زندگی میں کام نہیں کرے گا. خداوند مجھے اور آپ کو حقیقی طور پر اس نئے سال میں تبدیل ہونے، اسے قبول ہونے کرنے اور اس کے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے اور اسے جاننے کی توفیق دے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. شکریہ. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.